السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 24۔ دوران کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپتے وجود کو جیسے تقویت ملی۔ کسی خوفزدہ بچے کی طرح بنا سوچے سمجھے وہ چک کر دوران سے لپٹ گئی تھی، اپنی دونوں باہوں کو اس کے گرد پوری قوت سے لپیٹ کر چہرہ اس کے سینے پر ٹکائے آنکھیں زور سے مچ لی تھیں۔ ایلیکس بریٹ اس مافیا کا وہ پہلا رکن تھا جو سب سے پہلے پکڑا گیا تھا۔ ایلیکس بریٹ سے شیون کو فون کروانا اور جویریہ کا یہاں پہنچنا سب ایک منصوبہ تھا جو برہان کی منعقد کردہ تقریب میں شرکت سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ ایلیکس بریٹ ہی وہ ذریعہ تھا جسے زک اور پھر ایجنسی کو علم ہوا تھا کہ شیون جویریہ کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایلیکس بریٹ کو قبضے میں کرنے کے بعد ایجنسی نے چپ چاپ شیون کو اس کے منصوبے میں کامیاب ہونے دیا۔ ایلیکس نے کچھ بھی ظاہر کیے بنا شیون کی پوری مدد کی تھی اور پھر ایجنسی کے ہی کہنے پر شیون سے جویریہ کی مانگ کر دی۔ وہ تو چائنا نہیں آیا تھا، البتہ ایلیکس کی شکل کا سلیکون ماسک پہن کر شیون کے آدمیوں کو شناخت دینے والا اور ہوٹل میں آنے والا شخص دوران ہی تھا۔ کسی بھی انسان کی شکل سے ملتا جلتا یہ کمپیوٹرائز سلیکون ماسک چند گھنٹوں میں ہی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ چند دہائی پہلے کی بات تھی جب خفیہ ایجنٹ کو اپنا روپ بدلنے کے لیے یا پھر کسی دوسرے شخص کا روپ دھارنے کے لیے کئی گھنٹوں میک اپ روم میں گزارنے پڑتے تھے، تب جا کر وہ روپ بدل پاتے تھے۔ لیکن اب تو چند گھنٹوں میں کمپیوٹرائز مشین کسی بھی شخص کے چہرے کی تمام پیمائش لینے کے بعد منون ویسا ہی ماسک تیار کر دیتی ہے۔ یہ ماسک حقیقی شکل سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ انسانی آنکھ فوراً دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اسی طرح کے سلیکون ماسک کے دستانے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر بھی کونی تک چڑھا رکھے تھے۔ جویریہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اسی وقت ماسک اتار سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی گھبرائی صورت پر پیار آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، کمرے کے دروازے کے آگے سہمی سی جویریہ پورے سنگھار میں لیس اس کے جلتے اعصابوں پر ٹھنڈی فوار برسا رہی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا اس نے جویریہ کو کس طرح ایجنسی کے حکم پر اس مشن کا حصہ بننے دیا تھا۔ تقریب کی رات سے شروع ہوئی اذیت اب جا کر ختم ہوئی تھی۔ وہ صحیح سلامت اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس کی پریشانی دور کر دی جائے۔ کوٹ اتارنے کے بعد وہ شرارت سے مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شرٹ کے بٹن بھی اتار رہا تھا کیونکہ سلیکون ماسک گردن سے نیچے سینے تک آتا تھا۔ بٹن کھولتا ہوا جب وہ جویریہ کے پاس پہنچا، اس وقت تک وہ مکمل خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ اس کی اس خوفزدہ حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا، لیکن یہ کیا، وہ تو کانپ رہی تھی اور اسے ہی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے فوراً ماسک کو اتار دیا تھا تو وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بچوں کی طرح اس سے لپٹ گئی تھی، ایسے بچے کی طرح جو خوفزدہ ہو اور اسی لمحے اس کے سامنے اس کا کوئی بہت اپنا آ جائے۔ دوران نے مسکرا کر سر جھکائے اس کی طرف دیکھا اور خود بھی اس کے گرد بازوؤں کو لپیٹ لیا تھا۔ اس کے کانپتے وجود کو خود میں بھیجے سر جھکا کر بے اختیار ہی لب اس کے سر پر رکھ دیے تھے۔ وہ جو اس رات کو اپنی عزت کی آخری رات سمجھ کر خوفزدہ تھی، دوران کو ایلیکس کی جگہ دیکھ کر جیسے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اب جیسے ہی خوف کا اثر زائل ہوا اور دوران نے بھی اس کے گرد بازو حائل کیے تو احساس ہوا کہ اس وقت دوران کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد بازو حائل کیے کھڑی ہے۔ دوران نے سر جھکا آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی تھی؟ جذبہ اور محبت سے سرشار لہجہ تھا جس میں خوشی کی رمق واضح تھی۔ جویریہ نے بند آنکھیں ایک دم سے کھولی۔ خوف ختم ہوا تو اس کی جگہ اذیت، تکلیف، نفرت اور غصے نے لینے میں ذرا دیر نہیں کی تھی۔ فوراً اس کے گرد حائل اپنے بازو الگ کیے تھے۔ چھوڑے مجھے، لب بھیجے پیشانی پر ناگواری کے شکن ڈالے اسے چھوڑنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی گسمسا کر غصے میں اس سے الگ ہونا چاہا۔ کیا ہوا؟ ہنوز اسی طرح اس کے گرد بازو حمائل کیے وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے؟ کیوں بھائی، ابھی خود ہی تو گلے لگی تھی اور اب خود ہی چھوڑنے کا کہہ رہی ہو؟ دوران نے شریر لہجے میں کہا اور ڈٹائی سے گرفت کو اور مضبوط کیا تھا۔ وہ غصے سے لب نیچے کسمسا گئی تھی۔ تیوری چڑھائے چہرہ اوپر کیا تو دوران کا چہرہ بالکل اس کے پاس جھکا تھا۔ وہ شرارت سے مسکراتا زہر لگا۔ ہوش میں نہیں تھی اس وقت، ڈر گئی تھی۔ چھوڑیں اب۔ اگر کہوں کہ اب میں ہوش میں نہیں رہا تو؟ لبوں کو آپس میں ملائے مسکراہٹ کو بامشکل دبائے وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی جان پر بنی تھی اور اسے شرارت سوچ رہی تھی۔ اگر یہاں سچ میں ایلیکس ہوتا، اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ آنکھیں پل بھر میں ہی آنسوں کی دبی استحت کے ساتھ چپکنے لگی تھی۔ چھوڑ دیں پلیز، وہ رو رہی تھی۔ دوران نے فوراً باہوں کی گرفت ختم کی اور پریشان چہرے کے ساتھ دیکھتے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ جویریہ، دلگیر لہجہ تھا جو اس کے گال پر بہتے آنسو دیکھ کر پریشانی کا عکاس تھا۔ چہرے پر شرارت کی جگہ پریشانی اور دکھ نے لے لی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے،
वो कंधों से थामे दुरान के दोनों हाथों को गुस्से से झटकती पीछे हुई थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे, आंखों से भलभल आंसू बह रहे थे। मुझे अभी इसी वक्त पाकिस्तान जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। वो फट पड़ी थी। जुकामज़दा भारी आवाज़ खामोशी और खामोश कमरे में गूंज उठी थी। दुरान ने मोहब्बत और दुख से उसके रोते चेहरे को देखा। रोना बंद करो, ले जाऊंगा। नहीं, मुझे निकालें यहाँ से, मुझे जाना है, मैं खुद जा सकती हूँ, बस इस होटल से निकाल दें। एक दफ़ा आपके साथ जाने की गलती कर चुकी हूँ, अब नहीं करना चाहती। सिर्फ गुस्सा करो, रो मत प्लीज़। वो बेतहाशा रो रही थी। दुरान ने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखते इल्तिजा की थी। इसका गुस्सा, उसकी नफरत और उसकी नाराज़गी सब कुछ बजा था। मेरी मर्जी है, कुछ भी करूं, गुस्सा करूं या रोऊं, आपको इससे क्या? मुझे बस इसी वक्त यहाँ से निकालें। बेहद सख्त लहजे में कहती अब वो गुस्से से दुरान को घूर रही थी। आज अगर उसे मोहब्बत ना होती तो शायद वो उसके इस रवैये पर उसे एहसान याद दिलाकर खुद एक तरफ हो जाता। लेकिन सामने खड़ी गुस्सा करती, उससे बदतमीजी से पेश आती वो रोती हुई लड़की ना सिर्फ उसकी मनकूहा थी बल्कि उसके दिल का बंद दरवाज़ा खोलकर उसमें पूरे हक से दाखिल होने वाली पहली लड़की थी। उसके पत्थर दिल को मोम कर देने वाली, उसके मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे उसको मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे से आशना करवाने वाली वो दुनिया की वाहिद लड़की थी जिसकी नम आंखें और आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। यही वजह थी कि उसके गुस्से और नफरत पर भी बेपनाह प्यार आया था। वो पूरी दुनिया में उसके लिए वो हस्ती थी जिसके सामने आप बाकी सबसे मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ जज्बे और रिश्ते ऐसे बनाए हैं जो हमें कमज़ोर कर देते हैं, बदल कर रख देते हैं। सख्त से सख्त वजूद में भी दिल इसी नरम लोथड़े से बना होता है जिसमें पाक जिसमें अल्लाह पाक की मर्जी से जज्बात जन्म लेते हैं, और मोहब्बत भी ऐसा ही जज्बा है। जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए आपके एहसासात, आपकी फ़िक्र, आपका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। दुरान मलिक भी अगर आज बदला हुआ था तो सिर्फ उस लड़की के सामने जो गुस्से में भरी सुर्ख चेहरे को फेरे खड़ी थी और उसे ये सुना चुकी थी कि वो अब उसकी मर्जी की गुलाम नहीं। हाँ, तुम्हारी मर्जी से कुछ भी करो, लेकिन फ़िलहाल कुछ खाकर आराम करो। आराम। दुरान के पुरसकून लहजे और तमानियत भरे जवाब पर उसने बेरुखी से चेहरा फेरा था। वो उसके गुस्से, उसकी बातों की परवाह किए बिना अब बेड के तराफ में लगे मेज़ की जानिब बढ़ रहा था। उसे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने क्या किया है? कठोर इंसान। जवेरी ने सख्ती से दांत पीसे। नहीं खाना मुझे, नहीं आराम करना। आप इतने ढीठ क्यों हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या चाहती हूँ? मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ आप ये सब कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकता। दुरान ने उसकी बात पर एक सेकंड के लिए बाहें उठाए रखने के बाद बड़े आराम से इनकार किया। जवेरिया झुंझुलाकर चंद कदम आगे बढ़ी। इतना तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि आप कोई आम इंसान और फिल्म स्टार नहीं हैं। आप मेरी जान छोड़ दें, आपका मकसद अब पूरा हो चुका है। दुरान के सर पर खड़ी वो अपनी तरफ से उस पर गुस्से में ताबड़तोड़ तंज के तीर बरसा रही थी, जबकि वो मेज पर पड़े इंटरकॉम को कान से लगाए पुरसकून सा बैठा था। उसके लिए मिशन का सबसे तकलीफ देह वक्त जवेरिया के यहाँ पहुंचने से पहले तक का था। वसवसे दिल को घेर लेते थे। अगर शिवन ने उसे होटल नहीं भेजा तो क्या होगा? अगर उसे वहीं कुछ हो गया तो क्या करेगा? लेकिन अब वो पुरसकून था। डिनर भेज दें कमरे में, मुतबादल लहजे में कहते इंटरकॉम उठाए दुरान ने दूसरी तरफ हुक्म सादिर किया था, और फिर रिसीवर रखने के बाद चेहरा ऊपर उठाए जवेरिया की तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं खाना। मत खाना, मुझे तो खाना है, उस दिन से भूखा हूँ। कंधे उचकाकर कहा। एक तरफ पड़े बैग को उठाकर जवेरिया की तरफ बढ़ाया। चलो फ्रेश हो जाओ, इसमें तुम्हारा ड्रेस है। दुरान उसकी तरफ बैग बढ़ाए हुए था, जिसको थामने के बजाय वो सिर्फ घूर रही थी। दुरान ने बैग को वापस बेड पर रख दिया था। उसने बैग खोला, उसमें से तयशुदा कपड़े बाहर निकाले। ये उसी की नीली फ्रॉक थी, मतलब कि वो उसके कपड़े भी लेकर आया था। बैग से गहरी नीली फ्रॉक और सुर्ख शाल निकालकर जवेरिया की तरफ बढ़ाए वो संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। इन झिलमिल सितारों की तंग और अजीब मैक्सी में तो वो वाकई ही उलझन महसूस कर रही थी। दुरान उसी तरह कपड़े उसकी तरफ बढ़ाए मुंतजिर बैठा था जब उसने नाक फुलाकर गुस्से से कपड़े दुरान से झपटे और कमरे में मौजूद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी, जबकि वो उसके इस अंदाज पर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को लबों पर गहरा किए उसकी पुश्त को घूर रहा था। कपड़े तब्दील करने और मेकअप को धोकर मेकअप से आज़ाद चेहरे के साथ जब वो बाहर आई तो सोफे के आगे लगे मेज़ पर
کھانا سج چکا تھا، جس کی اشتہا انگیز خوشبو نے ایک سیکنڈ میں ہی اس کے ناک کے نتنوں سے سفر کرتے بھوک سے پچکتی انتڑیوں کو پیغام ارسال کیا جس پر بھوک بڑھ گئی تھی۔ نیلی فراک میں شال کو کندھوں کے گرد اچھی طرح لپیٹے، کچھ دیر پہلے والے گہرے میک اپ کو دھو کر شفاف چہرہ نکالے وہ مجسم کھڑی تھی۔ میک اپ اترتے ہی چہرے پر زخموں کے جا بجا سرخ نشان واضح ہونے لگے تھے۔ دوران نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ سے اٹھ کر کھانے کی طرف ایسے قدم بڑھا دیے جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ زبیریہ نے بے نیازی سے چہرے کو پھیرا اور دوران کی مخالف سمت میں بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ حیرت سے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو کھانے کی میز پر آنے کی بجائے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ دوران کچھ سیکنڈ اسی طرح اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کھانے کی میز کی طرف چل دیا۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی، چور نگاہوں سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو کھانا شروع کر رہا تھا۔ میز چائنیز کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اف ظالم انسان! نفرت اور اکڑ سے کھانا چھوڑ کر یہاں تو آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ بھوک سے تو جان نکل رہی ہے اور دوران کو احساس تک نہیں تھا اس کا۔ بے اختیار آنکھیں بھر آئی تھیں، آنسو اتنی تیزی سے گالوں پر بہنے لگے کہ وہ لچ کر ہاتھ کے پچ سے ان کو بار بار رگڑنے لگی۔ سر جھکائے وہ اسی طرح بے دردی سے آنسو صاف کرنے میں مصروف تھی جب اچانک دوران کی رد عمل پر چٹپٹا گئی تھی۔ وہ کب قریب آیا اور کب اس کے بازو کو تھام کر اسے بیڈ پر سے اٹھایا خبر نہ ہوئی۔ کیا ہے؟ چھوڑے مجھے! جھنجھلا کر دوران سے بازو چھڑانے کی کوشش میں غصے سے چیخی تھی جبکہ وہ انسنی کرتا اسے زبردستی صوفے تک لے آیا تھا۔ ڈیٹ میں نہیں، تم ہو! بیٹھو یہاں! کندھوں سے تھام کر زبردستی کھانے کی میز کے آگے صوفے پر بٹھاتا وہ اس پورے عرصے میں پہلی مرتبہ اس کے اتنے روب سے مخاطب ہوا تھا۔ اب چپ چاپ کھانا شروع کرو، نہیں تو کھانا کیسے کھلانا ہے یہ بھی اچھے سے آتا ہے مجھے۔ روب سے کہتا وہ خود سامنے والے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ دوران کے تیور سے صاف ظاہر تھا کہ ابھی اگر اسی لمحے اس نے کھانا شروع نہ کیا تو واقعی وہ زبردستی کرے گا، اور بھوک تو ویسے بھی شدید لگ رہی تھی۔ غصہ، نفرت اور نخرہ ایک طرف رکھے خاموشی سے پلیٹ کو اٹھایا اور نوڈلز کو پلیٹ میں ڈھیر کیا تھا۔ دوران نے بھویں اوپر چڑھائے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کھانے میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کے کھانا کھانے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اس رات سے وہ بھی بھوکا تھا۔ وہ مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کر اس کی اور اپنی پلیٹ میں رکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران بالکل خاموشی چھائی رہی۔ وہ بھی کھانا کھا رہی تھی جب دوران کھانا کھانے کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم بیڈ کی جانب بڑھا دیے تھے۔ 2 کپ چائے بھجوا دیں؟ دوران کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد وہ پھر سے واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گہری خاموشی کا دورانیہ طویل ہو رہا تھا۔ زبیریہ نے سر جھکائے ہی ہاتھ اور منہ نیپکن سے صاف کیے اور بنا اس کی طرف دیکھے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ میں ISI کا خفیہ ایجنٹ ہوں۔ دوران نے دھماکہ کیا تھا۔ وہ جو نگاہیں پھیرے ابھی صوفے پر سے اٹھنے والی تھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدگی کا پیکر بنا وہ شاید اس کے دیکھنے کا ہی منتظر تھا۔ نگاہیں ملیں تو اس نے کلام کا سلسلہ جوڑا۔ اس وقت جو تم یہ دیکھ رہی ہو یہ سب ایک مشن کا حصہ ہے۔ ہم نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے ایک مہرہ بنایا تھا، تمہیں بنا بتائے تمہیں ان لوگوں کے حوالے کیا۔ دوران کے لہجے میں ندامت کی واضح جھلک تھی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب کرنا میری اور ایجنسی کی مجبوری بن گیا تھا کیونکہ ان لوگوں تک پہنچنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا۔ دوران نے آہستگی سے سر کو جھکایا اور پھر چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ تم ایک بہادر اور مضبوط اعصاب کی لڑکی ہو، یہ ہم جان گئے تھے، لیکن اگر تمہیں یہ سب پہلے بتاتے تو شاید تم کبھی بھی اس مشن کا حصہ بننے پر تیار نہ ہوتی اور نہ ہی برہان کی تقریب میں جاتی۔ دوران خاموش ہو گیا۔ وہ شاید اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اچھا تو دوران ملک، یہ تھی وہ حقیقت جو تم واقعی خاص نہیں بلکہ بہت خاص نکلے، پراسرار نہیں بلکہ بہت پراسرار نکلے، بے حس نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حس نکلے۔ ٹھیک ہے یہ سب ایک مشن تھا، لیکن تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس مشن میں میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے، مجھ سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرتے؟ زبیریہ نے گہری سانس لی اور اعتماد سے چہرہ اوپر اٹھا دیا تھا۔ اگر آپ نے مجھے سے یہ سب نہیں بتایا تھا تو مجھے اس بات پر کوئی گلہ نہیں، کیونکہ مجھ پر کیے احسان کے بدلے کے طور پر میں آپ کے کسی بھی مقصد میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھی، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے جھوٹی محبت کا جھانسا کیوں دیا؟ دوران اس کے آخری جملے پر پہنچ کر رہ گیا تھا۔ فوراً اس کی بات کاٹی۔ وہ جھانسا نہیں تھا، یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ! مت گرائیں میری نظروں میں خود کو اتنا، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ نے میری بے پناہ محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے۔
वो नफरत से नाक नीचे भर आई हुई आवाज में कहती, उसकी सच्ची मोहब्बत को झूठा करार देकर अपनी मोहब्बत को भी नफरत में बदलने का कह रही थी। इससे पहले के दौरान कुछ और कहता हुआ एक झटके से अपनी जगह से उठी और तेज तेज कदम उठाती 1 सेकंड से भी पहले बेड तक पहुंची थी। कंफर्टर गुस्से से खींचा और सर तक तान कर लेट गई थी। दुरान ने काइब्रो चढ़ाए बगौर उसकी तरफ देखा। तुम नफरत कर सकती हो मुझसे, तुम्हारे जहन को तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब तुम्हारे दिल की धड़कनों को तो सुन सकता हूँ। गहरी नजरों से कंफर्टर में लेटे वजूद को देखा। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो ख्यालों से बाहर आया था और अपनी जगह से उठकर जल्दी से एक तरफ काउच पर पड़े मास्क को उठाकर चेहरे पर चढ़ा लिया। लंबे लंबे डग भरता हुआ जब वो दरवाजे पर पहुंचा था, मास्क पूरी तरह उसके चेहरे पर सेट हो चुका था। दरवाजे पर चाय आ चुकी थी। होटल की वर्दी में मलबूस लड़का चाय के लवाजमात से भरी चाय लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। दुरान दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हुआ। वर्दी में मलबूस लड़का चाय की ट्रॉली को घसीटते हुए आगे आया था। दुरान ने उचटती निगाह बाहर दरवाजे के दाएं बाएं खड़े शिवन के गार्ड्स पर डाली थी। वो चौकन्ने दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। चाय रखने के बाद लड़का कमरे से वापस गया तो दुरान ने मास्क उतारा। बेड पर एक तरफ पड़े बैग पे से ट्रॉली को नरमाहट से घसीटता हुआ बेड तक लाया था। फर्स्ट एड बॉक्स को निकाला और चाय की ट्रॉली पर रखकर कंफर्टर में सिमट कर लेटी। वो दुरान के कदमों की चाप को बेड के करीब सर पर महसूस कर सकती थी। वो अभी चाय की खुशबू को सूंघकर बेताब हो रही थी जब दुरान उसके पास आकर बैठा। उठो, पेन किलर लेकर चाय पी लो। जरूरत नहीं मुझे, गुस्से में फौरन इनकार किया। ठीक है, चाय मत पियो, लेकिन मेडिसिन ज़रूरी है, जिद मत करो। मुझे पता है मेरे लिए क्या ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। कंफर्टर के अंदर ही चेहरा दिए गुस्से से जवाब दिया था, मगर अब की बार दुरान ने जवाब देने के बजाय खींचकर उस पर से कंफर्टर उतारा था। जवेरिया ने खूनख्वार नज़रों से उसकी तरफ देखा, जो कंफर्टर खींचने के बाद आराम से फर्स्ट एड बॉक्स से कोई क्रीम उठा रहा था। क्रीम उठाकर उसकी तरफ पलटा और उसके घूरने से बेनियाजी बरतते उसकी कलाई को थाम लिया था। इतने घंटे हाथ पुष्प पर बांधे रहने की वजह से उसकी दोनों कलाइयों पर गहरे जख्म थे। दुरान ने बारी बारी उसकी दोनों कलाइयों के सुर्ख निशानों को कर्ब से देखा और बेख्तियार ही हाथ में थामी दाएं कलाई पर अपने लब रख दिए थे। वो जो तब से तेवरी चढ़ाए गुस्से से घूर रही थी, दुरान के जसारत पर सांस अटक गया था। दुरान ने जख्म पर लत हटाए और कलाई के जख्म को अपनी बंद आंखों से लगा लिया था। वो साकिन सांस के साथ किसी मुजस्सिम की तरह लेटी थी। जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे पर जमा हो गया था। दुरान ने उसकी तरफ देखे बिना कलाई को आंखों पर से हटाया और हाथ में पकड़े ट्यूब में से क्रीम निकाल कर अपनी उंगली की पोर पर रखी। सर को झुकाए क्रीम को बारी बारी उसकी दोनों कलाइयों के जख्म पर लगा दिया था। कलाई पर क्रीम लगाने के बाद जैसे ही निगाह उसके चेहरे पर गई, जवेरिया ने पूरी आंखें झट से बंद कर ली थीं। पलकें गुलाल होते गालों पर लरस रही थीं। दुरान उसकी पेशानी पर बने जख्म को छू रहा था। अंगूठे की पोर से उसकी पेशानी पर बने उभार को छुआ था। वो सिमट गई। पलकों की कपकपाहट मजीद तेज हुई थी। दिल इतनी रफ्तार से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। पलकें इतनी वजनी हो रही थी जैसे किसी ने उन पर पत्थर रख दिए हों। कहाँ थी वो नफरत, कहाँ था वो गुस्सा? वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो अब क्रीम को उसकी पेशानी के उभार पर लगा रहा था। क्रीम को क्रीम को पेशानी के जख्म पर लगाने के बाद जैसे ही निगाहें उसके लबों पर आई थीं, दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। जबड़े जब से भींचे वो कर्बनाक निगाहें उसके लबों के कटे किनारों पर गाड़े गाड़े बैठा था। वो कितनी तकलीफ में रही होगी। उसके मुंह पर इतने घंटों तक कपड़ा बंधे रहने की वजह से जख्म बन गए थे। दुरान ने उंगली की पोर पर लगी क्रीम को आहिस्तगी से दोनों तरफ के जख्मों पर लगा दिया था। जवेरिया के सिसकने और बंधी पट्टी में चीखने की आवाज़ें कान के पर्दों से टकराने लगी थीं। बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठा और तेज तेज कदम उठाता टेरेस पर निकल गया था। वो जो बेहिस्सो हरकत थी, दुरान के उठने पर सांस बहाल हुई थी। कपकपाती झुकी पलकें आहिस्तगी से ऊपर उठी थीं। आंखें सुर्ख हो रही थीं। आंसुओं की मोटी तह सफ़ेद से सुर्ख होती पुतलियों पर चमक रही थी। दुरान का लम्स अभी तक कलाई पर मौजूद था। आहिस्तगी से गर्दन फेरकर टेरेस की तरफ देखा। टेरेस का स्लाइडर दरवाज़ा खुला था और सामने रीलिंग को थामे वो सर को आसमान की तरफ उठाए हुए था। क्या वो वाकई से मोहब्बत करता था? आंसू आंख के किनारों से लड़क कर अब कान की तरफ सफर कर रहे थे। उसी पल में कैद कब से 10 मिनट इसी पल में कैद कब से 10 से 15 मिनट गुजरे पता ही ना चला।
دوران واپس پلٹا تو اس نے بھی فوراً نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ وہ واپس آیا تو اس نے نگاہیں چرائی تھیں۔ اٹھو، میڈیسن لو اور چائے پی لو۔ دوران کی بدلی ہوئی باری آواز پر اس نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا وہ ٹیرس پر رو رہا تھا؟ کیا وہ اس کے زخموں کو دیکھ کر رو رہا تھا؟ دوران نے ہنوز نگاہیں جھکائے میڈیسن کو اس کی طرف بڑھایا۔ وہ لج گئی تھی، دل ڈگمگانے لگا تھا۔ کبھی یقین کی دہلیز پر قدم رکھتا اور کبھی پیچھے کھینچ لیتا۔ زبیدیہ نے خاموشی سے ہاتھوں کے بل جسم کو اوپر اٹھایا اور تکیے کے سہارے بیٹھ کر اس کی ہتھیلی سے میڈیسن اٹھا کر منہ میں ڈال لی تھی۔ دوران کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور خاموشی سے لبوں سے لگا لیا تھا۔ دوران اب چائے کو کپ میں انڈیل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گلاس کو منہ سے ہٹایا، وہ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے، جس کی اسے بہت طلب تھی، دوران کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھام کر نگاہیں جھکائے گھونٹ بھرا تھا۔ وہ اب اپنی چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ تم سے کچھ کہنا ہے، پلیز غصہ کرنے کے بجائے میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اور پھر اپنا فیصلہ سنانا۔ دوران کی بات پر اس نے جھکی نگاہیں اوپر اٹھائی تھیں اور دوران کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ ختم تھا، اب الجھن چہرے پر رقم تھی۔ وہ تمہاری نگرانی کے لیے کھڑے ہیں۔ تم چاہو تو ابھی میں ان دونوں باہر شیون کے 2 آدمیوں جو کھڑے ہیں ان کا کام تمام کر دوں اور تمہیں بحفاظت یہاں سے پاکستان پہنچا دوں۔ وہ چند سیکنڈ کے توقف کے لیے خاموش ہوا۔ جویریہ ہمتن گوش تھی۔ لیکن اگر اس طرح تمہیں میں یہاں سے نکال بھی دیتا ہوں تو ایک تو ہمارا شیون تک پہنچنے کا راستہ مکمل بند ہو جائے گا اور دوسرا تمہارے سر پر شیون نام کی تلوار ساری عمر لٹکتی رہے گی، جو مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم عام لڑکیوں کی طرح بنا کسی خوف کی زندگی بسر کرو۔ دوسرا راستہ کون سا ہے؟ حیرت میں ڈوبی زکام زدہ آواز تھی۔ وہ ناسمجھی سے دوران کی طرف دیکھتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان آدمیوں کو ختم کرنے کے بعد میں اور میرا ساتھی زک ان کی جگہ ان کا لباس پہن کر اور ان کے انٹری کارڈ لے کر تمہیں وہاں واپس لے کر جائیں۔ آج دوپہر کو تم نے جتنی بھی انفارمیشن دی وہ سب ابھی ناکافی ہے اور ہم اس آپریشن کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں انہی کے آدمی بن کر وہاں گھسنا ہے۔ ہمیں ان کے تہہ خانے میں پھنسی تمام لڑکیوں کو آزاد کروانا ہے اور مجھے شیون کو جان سے مارنا ہے۔ آخری بات پر دوران کی کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ جبڑے بھینچے ضبط سے بول رہا تھا۔ جویریہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ پریشان نہ ہو، لیکن اگر تم یہ سب نہیں چاہتی تو میں تمہیں واپس بھیج دیتا ہوں اور کسی دوسرے طریقے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کی بار میں یہ سب ایجنسی کے خلاف ہو کر کروں گا۔ میں نہیں چاہتا میں ساتھ جاؤں گی۔ جویریہ کے برجستہ جواب پر دوران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ سپاٹ مگر پرعزم چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ وہاں سے کوئی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کا مشن کیا ہے، لیکن مجھے اس تہخانے میں قید لڑکیوں کو آزادی دینی ہے۔ اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو۔ پرعزم لہجہ تھا۔ دوران چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر لب بھینچے سر کو اس بات میں ہلایا۔ خوف اپنی جگہ تھا، لیکن جب دوران نے کہا کہ وہ شیون کو مارنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت کا جو درجہ اس نے دیکھا وہ اس کی بے پناہ محبت کو مات دے گیا تھا۔ خود غرض وہ نہیں تھا، وہ خود تھی۔ کیسے بھول گئی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے۔ دوران کی باتوں اور اس کے مقصد کی پاکیزگی نے اچانک ایک عجیب سے جذبے سے ہمکنار کیا تھا۔ اسے شیون کے تہہ خانے میں کھڑے ہو کر اپنے کہے الفاظ یاد آ گئے تھے۔ وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ تمہیں اب سونا چاہیے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ہمیں اپنی تیاری مکمل کر کے نکلنا ہوگا۔ دوران نے کمفرٹر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر آہستگی سے سر اس بات میں ہلا گئی تھی اور دوران کے ہاتھ سے کمفرٹر لے کر لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر پرسوچ نگاہیں چائے کے کپ پر گاڑے بیٹھا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر کاؤچ پر لگے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیورلی ہلز میں صبح کے 10 بجے سورج کی ٹھنڈی مگر روشن کرنیں چار سو پھیل گئی تھیں۔ فلم نگری سے جڑے لوگوں کا یہ نگر معمول کی چہل پہل کا شکار ہو چکا تھا۔ تارکول میں لپٹی سیاہ شفاف سڑک اور اس پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں میں سے ایک ٹیکسی بھی متوازن رفتار میں سڑک پر چلتے سست ہوئی تھی اور پھر ایک بلند سفید اور سلیٹی رنگ عمارت کے سامنے رکی۔ این لاس نیگا بلوڈ آسمان سے بات کرتی خوبصورت عمارت، یہ بیورلی ہلز کی مشہور قیمتی رہائشی کمپارٹمنٹ اور فلیٹ کی عمارت تھی، جہاں ہالی ووڈ میں کام کرنے والے بہت سے چھوٹے اداکار اور اس پیشے سے وابستہ دوسرے لوگوں کی رہائش تھی۔ ہلکا سبز پیروں کو چھوتا گرم کوٹ، سرخ اونچی ہیل پہنے بند جوتے، نیتا زیب میک اپ سے لیس چہرہ، سنہری کھلے گردن کو چھوتے ملائم بال
وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ ٹیکسی سے اتری اور چہرہ اٹھائے اپنی چھوٹی آنکھوں کو مزید سکوڑ کر عمارت کا جائزہ لیا تھا۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری اور سمٹ گئی تھی۔ چند سیکنڈ یوں ہی عمارت میں دیکھتی رہنے کے بعد اس نے خرامہ خرامہ قدم عمارت کی جانب بڑھائے تھے۔ پچھلے 3 دن سے انل اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا اور نہ ہی اس کے کسی بھی پیغام کا جواب دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے راز کے یوں فاش ہو جانے پر گھبرا گیا ہے اور اس کے رد عمل کے ڈر سے اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ انل کا پتہ معلوم کرنا اب اس کی کافی معلومات کے بعد کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد 2 دنوں میں ہی وہ اس کا رہائشی فلیٹ تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اب عمارت کی لفٹ میں کھڑی تھی۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی اس نے صورت سے اوپری کوٹ اتارا، بیگ میں سے موبائل نکال کر جلدی سے اپنے چہرے کو دیکھا، بالوں کو درست کیا۔ کوٹ کے نیچے وہ ڈھیلی سی سفید ٹی شرٹ کے نیچے جینس پہنے ہوئے تھی۔ لفٹ تیسری منزل پر رکی تھی۔ یہاں لمبی راہداری میں دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے میں خوبصورت کمپارٹمنٹ تھے۔ وہ مطلوبہ کمپارٹمنٹ کے سامنے رکی اور پھر لجاجت کی لالی چہرے پر سجائی ارد گرد دیکھتی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ انل کا کمپارٹمنٹ تھا۔ اتنا مہنگا کمپارٹمنٹ افورڈ کر سکتا تھا۔ آخر کو وہ اتنے بڑے فلم سٹار کا پی اے تھا۔ یہ کمپارٹمنٹ اور بیورلی ہلز میں رہائش، وہ یہ سب افورڈ کر سکتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بچی کچی معلومات بھی اکٹھی کر چکی تھی۔ وہ لبوں کو آپس میں ملاتی اور کبھی مبہم سی مسکراتی منتظر نگاہیں دروازے پر جمائے کھڑی تھی۔ انل کی عمارت نے اس کو متاثر ضرور کیا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ اس کی خفیہ محبت نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ بکھرے بال اور ادھ کھلی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سمیت انل سامنے کھڑا تھا۔ وہ غالباً سویا ہوا تھا، اسی لیے ابھی بھی سیاہ رنگ کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تھا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے پڑی، ساری سستی بھگ سے اڑ گئی تھی۔ منہ اور آنکھیں ایک ساتھ واہ ہوئیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کھوج نکالنا صرف تمہارا ہی کام ٹھہرا؟ وہ شوخ لہجے میں کہتی اترائی تھی۔ انل کی حیرت اب پریشانی میں بدل رہی تھی۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتی مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ سانولی رنگت پر گھنے سیاہ بالوں والا وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ شوخ، چنچل، زندہ دل۔ وہ بالکل اس کے مزاج کے مطابق شخصیت کا مالک تھا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ آؤ آؤ۔ وہ گڑبڑا کر راستے سے ہٹا، چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ اب وہ پتہ نہیں کیا پوچھے گی اور وہ کیا جواب دے گا۔ دوران کی کوئی خبر نہیں تھی، جویریہ کی پریشانی، اور اب یہ جیسیکا کو کیوں سامنے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ شکریہ، محبت سے کہتی وہ بڑے حق سے قدم کمپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کے اندر رکھے۔ اوپن کچن اور ہر سجاوٹی چیز کی خوبصورتی انل کے بہترین شوق اور شائستہ ذوق کی عکاس تھی۔ گہرے بھورے رنگ کا قیمتی فرنیچر اور سے لیس لاؤنج۔ بہت اچھا ہے گھر، متاثر ہوئی میں۔ وہ ستائشی نگاہوں کو گھماتی ہوئی چہک کر اس کی طرف مڑی، جو اس کے انداز کو دیکھ کر الجھا ہوا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق تو اب تک جیسیکا کو غصے میں اس کے سر پر کچھ دیر مارنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو کچھ مختلف ہی رد عمل ظاہر کر رہی تھی۔ جیسیکا اس کے فلیٹ کی تعریف کرنے کے بعد اب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، بیٹھو۔ انل نے خجل ہوتے ہوئے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی تذبذب کی حالت میں سامنے کے صوفے پر براجمان ہوا۔ وقت سرک رہا تھا اور وہ صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ انل اس کے بالکل سامنے پریشان بیٹھا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ چند لمحوں کی چھائی گہری خاموشی کو جیسیکا نے ہی توڑا۔ میں یہ ہرگز نہیں پوچھوں گی کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے اور میرے پیغام کا کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں تم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ شرماتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر لفظوں کی ادائیگی کرتی اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ سمجھ سے سب باہر تھا۔ دوران کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی جیسیکا کو نہیں بتا سکتا تھا۔ تھوک نکل کر بے تکان لفظوں سے تمہید باندھی۔ جیسی، میں تمہیں بس بتانے والا تھا۔ کچھ مت بولو، تم نے بولنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ مطلب میں حیران ہوں کہ کوئی کسی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے، مطلب کوئی میرے ساتھ اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے۔ وہ گرم جوشی سے کہتی گلال ہوئی تھی۔ انل نے منہ کھولے ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ پیار؟ دماغ میں اس لفظ کے دھماکے ہوئے۔ اوہ خیر، وہ کیا سمجھ کر بیٹھ گئی تھی، یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں گی، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا۔ اس دن سے پاؤں زمین پر نہیں اتر رہے۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں سب۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا؟
कब मुझसे इतनी मोहब्बत हुई? सब जानना है मुझे। वो एक ही सांस में इतना कुछ बोल गई थी। इनल ने सटपटाकर हाथ हवा में खड़ा किया। 1 मिनट। रोबोट की माने एक झटके से सोफे पर से उठा और तेज तेज कदम उठाता कमरे की जाने बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही फोन की तरफ लपका और बेड साइड मेज पर से फोन उठाकर इज्जत में दुरान का नंबर मिलाया। नंबर हनूस बंद था। उसने परेशानी में बालों को मुट्ठी में जकड़ा। अब इसको क्या कहूँ, समझ से बाहर है। वो निचले लब को बेचैनी से कुचल रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसिका उसे पुकार रही थी। मोबाइल को हाथ में पकड़े इज्जत में आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसे टकराते हुए बचा। वो शायद कमरे में दाखिल होने वाली थी। उसकी ये सारी जुर्रत उसकी गलतफहमी की वजह से थी। वो इनल को अपना कोई खुफिया चाहने वाला समझ बैठी थी। क्या हुआ इनल? मैं तुमसे नाराज तो नहीं हूँ। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। भवें इकट्ठी किए वो इनल से उसकी घबराहट की वजह दरियाफ्त कर रही थी। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं। झट से झूठ का सहारा लिया और सूरत पर मासूमियत तारी करते माथे पर आए पसीने को साफ किया। कदम फिर से लाउंज की तरफ बढ़ा दिए। झूठ बोलने से उसे नफरत थी, लेकिन दुर्रान जैसिका से निगाहें चुरा कर उसकी खातिर आज भी वो ये कर गुजरा था। ओह, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें तो बहुत पसीना भी आ रहा है। वो एकदम परेशानी से आगे बढ़ी और एक ही जस्त में इनल के सोफे के करीब आ गई थी जहां वो बैठ रहा था। वो परेशान सी सूरत लिए इनल के बहुत करीब बैठ गई थी। मैं इनल उसके यूं पास आकर बैठने पर और भौंचका रह गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके इस तरह के अमल पर क्या रद्दअमल जाहिर करे। इनल, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर? हाँ, गया था मैं रात। रात को मेडिसिन मिली है। एक ही सांस में 3 जुमलों का अगला झूठ बोला था। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, वो मैं कर चुका। फिर से झूठ। एक झूठ को छुपाने को बहुत से झूठ उसकी जान पर बन गई थी। चलो फिर मैं सूप बना देती हूँ। मैं सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम पियोगे, तुम्हें आराम मिलेगा। वो चहक कर गोया हुई और झट से अपनी जगह से उठी और बाजू में पहने स्प्रिंग ब्रेसलेट में से खुले बालों को पोनी में कैद कर लिया था। वो गड़बड़ाकर उसके पीछे ही सोफे पर से उठा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलकर मना करता, जैसिका बेतकल्लुफी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। किचन में एक तरफ खड़े फ्रिज को खोले मतलूबा चीज़ों पर निगाहें जमाने लगी। चीज़ों की मौजूदगी पर मुतमिन होकर जैसे ही वापस पलटी, वह मुश्किल इनल से टकराते बची जो माथे पर हाथ रख के खड़ा था। तुम बैठो, मैं खुद तलाश कर लूंगी सब। बैठो, जाकर आराम करो। लाड से कहती वो मुस्काई। इनल ने गहरा सांस खारिज किया और लाउंज की तरफ पलटा। वो मुस्कुराती हुई तेजी से सूप की तैयारी में मगन हो गई। लाउंज में बैठकर वो बार बार जेसिका की तरफ देख रहा था, जो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। प्यार और वो, इस लफ्ज़ को फरामोश किए कितने साल बीत गए थे। जेसिका के साथ वो भी फ्लर्ट कर रहा था। वो सब दुरान के कहने पर था। तब वो सब एक खेल की तरह बिना कुछ महसूस किए करता गया था। लेकिन आज जेसिका का यूं शर्माना और ख्याल करना बेशक सब परेशान कुन था, लेकिन बुरा नहीं लग रहा था। उसने सोफे से पुश टिकाई, गहरा सांस खारिज करते जेब में से मोबाइल निकाला, दुरान का नंबर डायल किया और कान से लगाते ही मुंह बसोर कर वापस सोफे पर पटक दिया था। दुरान ने उसे इतना बेवकत क्यों कर दिया था? जवेरिया को तलाश करने में वो हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। बेचैनी से छत को घूरते हुए वो एक बार फिर से उलझ गया था। होश तब आया जब मुस्कुराती जेसिका ट्रॉली सजाए उसके सामने खड़ी थी। ट्रॉली पर भाप उड़ाता सूप और जेसिका की अपनायत भरी मुस्कान। पल भर में वो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देने का फैसला कर गया था। अब जब तक दुरान की वापसी नहीं होती, उसे इसी रवैये के साथ काम चलाना था। वो गहरी नींद से जागी तो कसलमंदी से बोझल होती आंखें खोली थीं। नरम तकिए में उसका सर तकरीबन धंसा हुआ था। दवा का असर और थकन से चूर जिस्म को कंफर्टर ओढ़ने के बाद कब नींद आई पता ही ना चला। लाख वो उस पर भरम थी, नाला थी, लेकिन वो उसका सब कुछ था। इस कमरे में दुरान की मौजूदगी का एहसास एक सायादार दरख्त से कम नहीं था। उसका सबसे करीबी रिश्ता। दुरान की मोहब्बत पर चाहे उसे दिल को मुकम्मल यकीन हो ना हो, लेकिन इसकी अपनायत और मुखलिस होने पर कोई शक नहीं था। इतने घंटों की जागी वो यूं बेखबर सोई कि अब जाकर आंख खुली थी। चंद सेकंड में याद करने में लगे कि वो कहाँ है। उसने कंफर्टर को चेहरे पर से हटाया और गर्दन को ऊपर उठाकर कमरे का जायजा लिया था। कमरा बहुत बड़ा था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उसके वाले हिस्से में जहाँ जहाजी साइज बेड लगा था, इस वक्त मुकम्मल तारीकी थी।
جبکہ دوران جہاں صوفے پر بیٹھا تھا وہاں لیمپ اور لیپ ٹاپ کی روشنی تھی۔ لیپ ٹاپ میز پر کھلا تھا اور وہ خود صوفے پر سمٹ کر سو رہا تھا۔ یہاں امریکہ جیسی سردی تو نہ تھی، البتہ رات کے اس پہر خون کی بہت حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ بنا کسی کمفرٹر اور کمبل کے سمٹ کر سو رہا تھا۔ ضرور اسے سردی لگ رہی ہوگی۔ اسی فکر کے زیر اثر سب کچھ بھلائے وہ آہستگی سے کمفرٹر کو خود پر سے اتارتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی، شال کو کندھوں کے گرد لپیٹا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی وہاں تک آئی تھی جہاں وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ اپنے معصومیت کی انتہاؤں کو چھوتا گہری نیند میں تھا، مخصوص انداز میں کشن کو دونوں باہوں میں بھیج کر سینے سے لگائے۔ اتنے بڑے کمرے میں ہیٹر خنکی کو مات دینے میں ناکام تھا۔ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے وہ الجھی کھڑی تھی۔ کیا اسے اٹھانا چاہیے کہ اٹھے اور جا کر بیڈ پر سو جائے، یا پھر کمفرٹر لا کر اسے اڑا دوں؟ اس نے اسی سوچ کی کشمکش میں قدم آگے بڑھائے تو تھم گئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر روشن اسکرین، جگمگاتی تصویر اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ یہ اس کی اور دوران کی ریسیپشن کی تصویر تھی۔ دوران نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر رکھا تھا۔ بلا شبہ تصویر میں وہ بہت مختلف اور حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے دوران کی شخصیت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ جھوٹی مسکراہٹ سجائے وہ دنیا کا حسین ترین مرد لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی یکٹک تصویر پر نگاہیں جمائے کھڑی رہی، جب دوران کی اچانک آنے والی آواز پر چونک کر نگاہیں گھمائی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی سردی میں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ پریشانی؟ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولے پیشانی پر بڑ ڈالتا اسے سوال کر رہا تھا۔ شاید سردی کے باعث ہی آنکھ کھلی تھی اور جویریہ کو یوں کھڑا دیکھ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ بیڈ پر چلے جائیں۔ جویریہ کی جھجکتی آواز ابھری۔ وہ پاس پڑی ہڈ کو اٹھا کر پہن رہا تھا۔ اس کی بات پر بازو آستین میں ہی تھم گئے۔ چہرے کو اوپر اٹھائے وارفتگی سے دیکھا۔ اس کی ناراضگی میں بھی خالص بیویوں والی فکر اور پیار تھا۔ فکرے میں تھوڑا رد و بدل ہو سکتا ہے کیا؟ جویریہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ کو دباتا چمکتی آنکھوں میں شرارت سموئے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر چلے جائیں کے بجائے یہ جملہ بیڈ پر آ جائیں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دوران کے شریر سے جملے کے پیچھے چھپے معنی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھینپ گئی تھی۔ بمشکل دل کے بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالا۔ یہ دوران ہی تھا؟ ذہن نے دل کو جھنجھوڑ کر حیرت سے سوال کیا۔ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ چٹپٹا کر نگاہیں چرائیں اور بات ہی بدل دی تھی۔ دوران خفیف سا کہکا لگاتا اپنی جگہ سے اٹھا تو بالکل اس کے مقابل کھڑا تھا۔ یہاں جائے نماز تو نہیں ہوگا؟ جائے نماز کی جگہ کوئی دھلی چادر بھی تو ہو سکتی ہے۔ فوراً حل پیش کیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک خیال آیا کہ آنکھ کھلنے کا سبب کیا تھا۔ اسے تہجد ادا کرنی تھی۔ چادر؟ دوران نے اپنی کمر کے دونوں اطراف میں ہاتھ دھر کر نگاہوں کو متلاشی ارد گرد گھمایا تھا۔ ڈریسنگ پر نگاہ جا کر تھم گئی تھی۔ ڈریسنگ روم کی الماری میں شاید کچھ مل جائے۔ وہ بات کرنے کے دوران ہی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واپس پلٹا تو ہاتھ میں ایک قدر چادر تھی۔ جویریہ نے آہستگی سے چادر کو اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور اسے کچھ دور کاؤچ پر رکھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وضو کر کے واپس آئی تو وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بیڈ پر جانے کے بجائے بے سبب اور بے اختیار وہ اس کے صوفے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج جس لڑکی نے میرا میک اپ کیا تھا، ریڈ شوز مجھ سے اتروا لیے تھے۔ خاموش کمرے میں ایک دم سے اس کی آواز گونجی تو دوران جو لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا مگن تھا چونک کر رکا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں ٹریکر نصب ہے، ٹریک کر لیں گے شوز۔ سنجیدگی سے جواب دیا اور لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہ جما دی تھی۔ دوران کی اس لاپرواہی پر اسے خود ہی غصہ آ گیا تھا۔ آخر کو کیا ضرورت تھی یوں آ کر بات کرنے اور فکر ظاہر کرنے کی؟ سنو، دوران کی آواز پر وہ پلٹتے پلٹتے تھم گئی تھی۔ سوالیہ مگر حد درجہ بے تنائی سے دیکھا۔ تم ناراض ہو؟ دوران نے بھویں اچکائے فکر مندی سے سوال کیا۔ نہیں، ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے۔ جویریہ کے برجستہ جواب پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا کہ وہ سپاٹ لہجے میں مزید وضاحت کر گئی تھی۔ اور اپنے کبھی آپ کو چارہ نہیں بنایا کرتے۔ اس کی باتیں ہمیشہ ہی دل پر لگتی تھیں۔ دوران گہری سانس خارج کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ ناک پھلائے خفا کھڑی تھی، چہرے کے گرد شال اب بھی نماز کی صورت لپٹی ہوئی تھی۔ مانتا ہوں میں نے جو بھی کیا وہ سب کرنے کے بعد تمہیں مجھ سے ایسا بیہیو کرنا چاہیے، لیکن یقین کرو میں مجبور تھا۔ تم سے محبت ہو جانا ایک بے اختیار عمل تھا جس کو میں ایجنسی پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ ندامت بھرے لہجے میں صفائی دی۔
کبھی ایک بات کو دوسری دفعہ نہ دہرانے والا آج اس عورت کو بار بار صفائی دے رہا تھا۔ وہ سچ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ آپ مجھے اس بارے میں آگاہ بھی تو کر سکتے تھے، مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے، میں کبھی آپ کو انکار نہ کرتی۔ بتانے کی بھی اجازت نہیں تھی، آپ ان سے چھپ کر مجھے بتا دیتے۔ مطلب تم کہہ رہی ہو کہ میں ان سے جھوٹ بولتا؟ دوران نے بھویں اچکائے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ وہ ایک دم سے اور غصے میں آئی تھی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، جھوٹ بولنے سے اتنا گھبراتے ہیں، لیکن دھوکہ دینے سے بالکل نہیں گھبراتے۔ چڑھ کر ترکی بہ ترکی جواب دیتی وہ اپنے جملوں کو بنا تولے بول گئی تھی۔ دوران کے لبوں پر مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ گھبرایا تھا، بہت گھبرایا تھا، آہستگی سے کہتا بے ساختہ اس کے پرنم چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دھامے قریب کیا۔ جویریہ اس کی اس واختگی پر پھر سے مجسم کی طرح تھم گئی۔ رویا بھی تھا، زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ جویریہ کی آنکھوں میں جھانکتے نم لہجے میں کہتا، وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر چکا تھا، اتنا کہ دونوں کی پیشانی ایک دوسرے سے جا ملی۔ تمہیں کھونے کی سوچ جب بھی ذہن میں آتی تو دل کے بند ہونے جیسا احساس تھا۔ تم بہت خاص ہو میرے لیے، وہ ہو جس نے میری روح کے زخموں کو بھر دیا، میرے اندر کی تلخی کو موم کر دیا اور میری کرواہٹ کو مٹھاس بنا دیا۔ لہجے میں انتہا کی خماری اڑائی تھی، نگاہیں نرماہٹ سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں اس کے چہرے کے نقش کو چھو رہی تھیں۔ دوران، آپ اللہ سے اتنے دور کیوں ہیں؟ خاموشی میں اچانک اس کا سوال گونجا تو دوران کا انگوٹھا اس کے گال پر سرکتا وہیں رک گیا تھا۔ چہرے پر چھائی بے خودی اور خماری پل بھر میں غائب ہوئی۔ وہ بڑے حق سے سوال کیے اب جواب کے لیے منتظر کھڑی تھی۔ گہری خاموشی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ میں اللہ کے قریب جانے کے قابل کہاں ہوں؟ سرد لہجہ فضا میں گونجا۔ جویریہ کے چہرے کو ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرتا وہ پیچھے ہوا اور لب بھینچے تیزی سے پلٹا، واپس لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اللہ نے اپنے قریب آنے کے لیے کوئی اصول تو نہیں بنائے، وہ تو سب کی سنتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے۔ آپ نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ وہ روب سے اگلا سوال کرتی وہیں جم گئی تھی۔ دوران نے ضبط سے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ میں نے گناہ نہیں کیا، میں سراپا گناہ ہوں، سنجیدگی سے مگر بے دلی سے جواب دیا۔ وہ نگاہیں اب لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے تھا۔ مطلب؟ وہ جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ دوران نے پیشانی پر الجھن کی لکیریں رقم کی اور جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب جان لو تو یہ جو ناراضگی ہے نا نفرت میں بدل جائے گی اور 1 منٹ سے پہلے مجھے چھوڑ دو گی۔ دوران نے سپاٹ لہجے میں الجھا سا جواب دیا۔ وہ سورج سے آگے بڑھی اور اس کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ دوران نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں جھانکتی غصے سے گویا ہوئی۔ آپ بار بار یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو خود کو 7 وردوں میں کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ دوران نے ضبط سے لب پیچ لیے، برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ دانت پیستے گویا ہوا۔ خود سے بھی زیادہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اس میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اسی لیے اپنی حقیقت کو چھپاتا ہوں۔ کیا ہے حقیقت؟ مجھے جاننا ہے سب دوران، آج، ابھی، اسی وقت۔ میں ایک ایسا وجود ہوں جو ناپاک رشتے کے وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے تو جان لو نا پھر۔ وہ چیخا تھا، اس کے یوں چیخنے پر وہ ہلکا سا جھٹکا کھا گئی تھی۔ وہ سرخ چہرے سمیت اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں ایک ایلیجمنٹ چائلڈ ہوں۔ دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو بھونکوں کی طرح بت بنی بیٹھی تھی۔ میں ایک ایسا بچہ تھا جو گناہ کے عمل سے وجود میں آتا ہے۔ میری ماں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کیا تو میرے باپ نے مجھے اپنا نام نہیں دیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ خود سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اس کی گردن تک کی رگیں پھول گئی تھیں۔ سرد، بے رحم اور ناگوار لہجہ، آنکھوں میں وحشت جھلک رہی تھی۔ میں ایسا بچہ تھا جو بچپن سے ہر جگہ سے دھتکارا گیا، جھوٹی شناخت دے کر کسی مرے ہوئے انسان کی دولت کے لیے ایک کٹ پتلی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وہ آج اس کے سامنے پھٹ پڑا تھا، غصے میں بولتا ہی جا رہا تھا۔ رشتوں کے نام پر دھونس، لالچ، بدنیتی اور نفرت ملی۔ بچپن سے ہی یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ میں یہودی عورت کا بیٹا ہوں، میں ناپاک ہوں اور پاک ہونے کے لیے میرے سینے میں قرآن دفن ہونا ضروری ہے۔ 7 سال کا تھا جب سب سے دور زبردستی مدرسے میں بھیج دیا گیا تھا۔ دوران نے بازو کو لمبا تانے ناک بھیج کر نفرت آمیز لہجے میں دور کا اشارہ کیا تھا، ایسے جیسے کسی تلخ یاد نے حلق تک کڑوا کر دیا ہو۔ ایک نئی تکلیف اور ایک نئی سچائی کے سامنے آئی جب سچے دل سے اللہ کی طرف جاتا۔ ایک نیا
ایسی سچائی جس کی کرچیاں پرانے زخموں میں ہی دھس جاتی ہیں۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ زبیدیہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ الجھ جاتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، پھر اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ ایسا کیوں ہے۔ میں اللہ سے نہیں بلکہ شاید اللہ مجھ سے نالاں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے جیسا بچہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ آواز بھاری ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ میں ناپاک وجود ہوں، شاید اسی لیے۔ بامشکل وہ جملہ مکمل کر سکا تھا اور پھر دونوں آنکھوں سے آنسو ایک ساتھ گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ جو سن بیٹھی تھی، دوران کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر پہلے گنگ ہوئی اور پھر تڑپ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دوران اگر بے آواز رو رہا تھا تو وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ وہ کیا سمجھتی رہی اور وہ کیا نکلا تھا اس کی زندگی کی کہانی کے آگے؟ اپنے غم کتنے حقیر لگ رہے تھے، کتنے ہی پل یوں اس کے گلے لگی، اس کے سنگ آنسو بہاتی۔ آج وہ اپنے نہیں اس کے اندر کی ویرانی کو پر کر رہی تھی۔ وہ آج اپنے نہیں اس کے اندر کی ویرانی پر رو رہی تھی۔ ہچکیاں تھمی تو وہ آہستگی سے پیچھے ہوئی۔ دوران نے فوراً پلکیں جھپکاتے اس سے سرخ آنکھیں چرائی تھیں۔ دوران، آپ کو پتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ آنسو میں رندھائی زکام زدہ آواز ابھری تھی۔ دوران اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتی تھی میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ آپ کو اپنے سامنے روتا دیکھوں، آپ کی ویران آنکھوں کے پیچھے چھپی کہانی جان لوں، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ خواہش میری خود ساختہ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے میرے دل میں یہ خواہش ڈالی تھی۔ دوران کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ جذب سے اسے اپنی خواہش کے بارے میں بتا رہی تھی۔ دوران، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ناپاک ہیں تو پھر تو ہر غیر مسلم بچہ جو کسی غیر مسلم جوڑے سے وجود میں آتا ہے اور بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اس کو بھی یہی سوچنا چاہیے۔ پرنم لہجے میں کہتی وہ دوران کے گال پر ہتھیلی پھیلائے ہوئے تھی، جو اب بھی نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس پر سب ظاہر کر دینے کے بعد عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی کسی کے سامنے یوں رو دے گا، اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو محبت سے اس کا چہرہ تھامے بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اسلام میں جائز بچہ وہ ہوتا ہے جو نکاح کے پاک بندھن میں بندھنے کے بعد پیدا ہو۔ اس طرح تو تمام غیر مسلموں کے بچے وہ سب ناپاک ہوئے کیونکہ ان کے ماں باپ نے شادی غیر مذہب کے طریقوں سے کی ہوتی ہے جو ہرگز پاک نکاح میں شمار نہیں ہوتے۔ دوران نے آہستگی سے نگاہیں اس کے چہرے کی طرف موڑی تھیں۔ دوران، کوئی بھی بچہ ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ اس دنیا میں کیسے، کیوں کر اور کس وطن سے پیدا ہو اور کر وجود میں آیا ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کی نظر میں پاک وہ ہو جو کلمہ پڑھ کر پاک ہوتا ہے اور متقی ہے۔ وہ تو بھولے بسرے لوٹ آنے والوں کو دھتکارتا ہی نہیں، وہ تو برسوں کے غافلوں کو بھولتا ہی نہیں۔ وہ بہت رحیم ہے۔ ہم سب اس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ چاہے تو بطن میں ہی ہماری سانسیں چھین لے۔ اس نے کسی کو بے سبب اور ناپاک نہیں پیدا کیا۔ دوران حیرت سے اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا لفظ لفظ پھوار تھا، ٹھنڈی پھوار، نرم پھوار۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بعض الفاظ میں کہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وہ روانی سے کہتی اس کی پور پور میں سکون اتار رہی تھی، اور اس کا سکون تھی روح میں اترتا سکون۔ اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ کسی گناہ کے سبب پیدا ہونے والے بچے ناپاک ہیں اور ان کے والدین کی گناہ کی سزا ان کو بھگتنا ہوگی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یہ سچ جان کر آپ کو چھوڑ دوں گی؟ جویریہ کی نم آنکھوں میں پل بھر کو شکوہ جھلکا تھا۔ دوران تو بس یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والے کی نظر میں جب آپ کی یہ سچائی کوئی معنی نہیں رکھتی تو میں کون ہوتی؟ آپ کو جنتی یا جہنمی قرار دینے والی، پاک یا ناپاک کہنے والی؟ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ میرے اللہ اور نبی کے بعد جس سے بے پناہ محبت کا حق مجھے حاصل ہے وہ آپ ہیں۔ حق جتاتی وہ دنیا کی حسین ترین عورت اس کی زندگی تھی، اس کی بہت اپنی۔ آپ کی سچائی نے مجھے آپ سے دور نہیں کیا بلکہ قریب کر دیا ہے۔ جو شخص اللہ سے اتنی محبت کرتا ہو، خود کو ناپاک سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کرنے سے گھبراتا ہو، جسے اپنے سجدے سے اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہو، جس نے اتنی شہرت اور دولت کے باوجود کبھی کوئی ناجائز کام نہ کیا ہو، جو وقت کے فرعون کو جان سے مار دینے کے لیے اپنی جان اپنی عزت داؤ پر لگا دینے والا ہو۔ مجھے اس باصل کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ وہ اس کا سکون تھی، دل کو آج محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لفظ لفظ سچ تھا، حق تھا۔ وہ اس کی آنکھیں کھول رہی تھی۔
उसके दिल کا میل دھو رہی تھی۔ مجھے آپ کی محبت ہونے پر فخر ہے، مجھے آپ کے ساتھ پر فخر ہے۔ دوران کا ہاتھ تھامے وہ قریب ہوئی اور اب کی بار پرسکون ہو کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہاں، محبت کے جواب میں محبت روح کے جسموں کا مرہم جو ہے، جس طرح جسمانی زخم کی احتیاط اور خیال سے دیکھ بھال کرنے والا کوئی اپنا ہو تو زخم جلدی بھر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح روح اور دل پر لگے زخموں کو بھی کسی کی محبت اور چاہت بہت جلد بھر دیتی ہے۔ اس کے زخم کو بھی اس کے سینے پر لگی یہ لڑکی پل بھر میں ہی بھرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دل کی تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ دوران نے چہرہ اس کی گردن کے قریب اس کی کان کے لو کے پاس کیا تھا۔ فجر کی نماز ادا کریں؟ دوران کی مدھمتی سرگوشی تھی۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پیچھے ہوئی۔ وہ پرسکون چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بارش کے بعد دھلے آسمان جیسی نرماہٹ اور پاکیزگی اس کے چہرے کا حصار کیے ہوئی تھی۔ زبیدہ نے نم آنکھوں اور مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اسپن ناک پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے کنزی کھڑی تھی۔ نوین کی اس حرکت کے بعد 3 ماہ کے اندر اندر کنز نوین سے طلاق لینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آپ نے بہت غلط کیا بھابھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ اسپن نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے۔ کنز سے کہا، جو نوین سے طلاق لینے کے بعد اب اس کے فلیٹ میں واپس آئی تھی۔ وہ تب سے یہی رہائش رکھے ہوئے تھی اور اسپن کی بہت کوششوں کے باوجود وہ نوین سے طلاق لے چکی تھی۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ کیا نہیں جانتا میں؟ پلیز بتائیں مجھے جاننا ہے۔ ایسا کیا ہے جو آپ ہر بات میں مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے؟ اسپن نے جھلا کر اس کے قدم روکے تھے۔ وہ سٹپٹا کر رکی اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بولے بھی کیوں چپ ہیں؟ نوین بھائی اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، سب آپ کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ وہ منشیات فروش ہے۔ کنز کے سپاٹ لہجے میں کہے جملے پر اسپن کی زبان کو بریک لگی۔ آنکھیں پوری کھل گئیں۔ کیا؟ ہاں، درست سنا تم نے، کیفے کی آڑ میں وہ ڈرگ سمگل کرتا ہے۔ کنز نے سپاٹ لہجے میں اپنی بات کی وضاحت دی تھی۔ اسپن تو منہ کھولے حیران کھڑا تھا۔ کتنے ہی پل خاموشی نگل گئی تھی۔ بہت روکا تھا لیکن وہ اس دلدل میں آگے سے آگے چلتا چلا گیا، اور اب تو وہ مکمل طور پر اس میں بہت آگے چلا گیا ہے، اس میں دھس چکا ہے۔ وہ روحان سے لہجے میں مزید وضاحت کر رہی تھی۔ نوین کی واپسی اس کی موت ہے اور اس کے ساتھ رہنا اب میری موت ہے۔ وہ رو دی اور ایک دم سے بپر کر اسپن کا گریبان تھام لیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتی؟ غصے سے سوال کرتی وہ اسپن کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اسپن کے سینے سے جا لگی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔